बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अशरफ गनी का फ़रार कन्फर्म हो चुका है। उसके साथ उसकी पूरी टीम भी फ़रार हो गई है। इसके बाद काबुल में कोई एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं थी, जिसके बाद तालिबान की लीडरशिप ने उन्हें यह कहा है कि आप काबुल में दाखिल हो जाएं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो अशरफ गनी के सदारती महल में दाखिल हो चुके हैं। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि काबुल में उनका वेलकम कैसे किया गया। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये आपको मेरे पीछे कुछ तस्वीर नजर आएंगी। इन तस्वीर से पता चलता है कि कोई हू का आलम नहीं है, कोई सड़कें खाली नहीं हो गई और कोई खौफ का आलम नहीं है। मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूं। ये नाज़रीन, आपको नजर आ रही है वीडियो मेरे पीछे, ये इतनी ज्यादा आबादी बाहर निकल आई और ये काबुल में इस्तकबाल किया जा रहा है जब तालिबान दाखिल हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने। तो ये जो मगरबी मीडिया कहता है, प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखें जी वो बड़े डर गए, बड़े रो रहे हैं, सारे भाग रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। ऐसी कोई बात अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई जो आप कह सकें कि ये कंफर्म हम कर सकते हैं। ये इस टाइम से प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। मैं आपके सामने कुछ और रखता हूँ। बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले आप अफगानिस्तान के, आप तो कहेंगे कि साबिक वजीर दफा, उनका बयान देखें जरा, वो अशरफ गनी के हवाले से क्या कह रहा है। ये जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है। दे टाइड आवर हैंड्स बिहाइंड आवर बैक्स एंड सोल्ड द होमलैंड, डैम द रिच मैन एंड हिज गैंग। ये अशरफ गनी के हवाले से बात कर रहा है क्योंकि वो फरार हो गया, भाग गया। तो वो कह रहा है कि हमारे हाथ उन्होंने हमारे पीछे बांध दिए थे। एक लिहाज से लानत भेज रहा है अशरफ गनी पे। ये तस्वीर नाजरीन मुलायजा करें। ये नाजरीन 3 लोग आपको इसमें नजर आ रहे हैं। इसमें गुलबती निकमतियार, हामिद करजई और अब्दुल्ला। ये 3 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बन गई है जो कि ट्रांजिशन को लीड करेगी, यानी गवर्नमेंट की ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करेगी। क्योंकि किसी किस्म की तो लीडरशिप चाहिए होती है ना, किसी को तो मौजूद होना है कि जब इक़्तिदार की मुंतकिली तालिबान को होनी है। और अब ये खबरें कन्फर्म होती जा रही हैं कि तालिबान ने किसी इंटरम सेटअप को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इक़्तिदार तो हमें ही ट्रांसफर होगा, आप देख लें कैसे ट्रांजिशन करनी है आपने। यानी थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाए। इसमें सबसे ज्यादा जो उनके फेवर में चीज गई है वो ये है कि उन्होंने बजोरे बाजू इक़्तिदार हासिल नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई। हाँ, हवाई फायरिंग बेशुमार हो रही है। मैं आपको इधर दिखाता, वीडियोस बेशुमार शेयर की जा रही हैं जिसमें लोग खुशी से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। जब अशरफ गनी फरार, अब्दुल्ला मोहिब फरार, अमरुल्लाह साले फरार, उनकी पूरी टीम फरार, तो इस पर खुश हैं लोग क्योंकि ये करप्ट तरीन रजीम थी जो लोगों पर मुसल्लत थी। अब ये जो काउंसिल बनी है, और आपको मैंने पहले बताया था कि पूरी एक पार्टी पाकिस्तान आई है, उनके बहुत सारे लीडर्स की, उसके हवाले से भी ज़्यादा बातचीत चल रही है। तो देखना है कि आगे इक़्तिदार में कुछ हिस्सा मिलेगा कुछ और लोगों को भी। डोमिनेंट तो तालिबान ही होंगे, इक़्तिदार उन्हीं के पास होगा, सिर्फ कुछ और लोगों को कुछ कुछ हिस्सा बीच में दे दिया जाएगा। यानी साथ बैठने का शायद शूरा में मौका दे दिया जाएगा कि आप भी बात कर लें, आप भी अपने इलाके का जो भी मसला है वो हमें बता दें। लेकिन मेन इक़्तिदार जो समझ आ रही है वो तालिबान अपने पास रखेंगे। अब आगे जरा सुन लें। ये अमरुल्लाह साले के बयान के बाद ये देखें पाकिस्तान के खूनी लिबरल, तो इस तरह की मैं आपको कई दिखा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अमरुल्लाह साले मुल्क से बाहर बैठ के धमकियां दे रहा है कि मैं तालिबान के साथ नहीं बैठूंगा, मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं पता नहीं लड़ूंगा, क्या करूंगा। यानी ये नवाज शरीफ वाली सोच है कि मुल्क से जब फरार हो जाओ फिर लड़ने पर आ जाओ। तो उस पर वो कहती हैं व्हाट विल यू डू अमरुल्लाह। और इस तरह के आपको कई बयानात नजर आएंगे। हुसैन हक्कानी हो जाए, उसका पूरा नीचे जो गैंग है, ये 7 ग्रुप का, ये सब इस टाइम लगे हुए हैं। ये मलाला की ट्वीट आप मुलायजा करें जरा। वो कहती है कि वी वॉच इन कंप्लीट शॉक एज तालिबान टेक्स कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। ये इनको बहुत शौक पहुंचा है। आई एम डीपली वरीड अबाउट विमेन, माइनॉरिटीज एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स। ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल पावर्स मस्ट कॉल फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, प्रोवाइड अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड एंड प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज एंड सिविलियंस। ये वही बयानिया है नाज़रीन जो मगरिब का है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा, कोई बड़े जुल्म किए जा रहे हैं, कोई औरतों बच्चों को पता नहीं कोई मारा जा रहा है। लेकिन अब तक ऐसी कोई कंफर्म इत्तला कहीं से भी नहीं आई। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बार बार वो क्लियर कर रहे हैं। सोहेल शाहीन इस पे बात कर रहे हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस पे बात कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन अब मगरिब का अगला निशाना यही होगा कि इस हवाले से पहले उनको ये कहा जाएगा कि वो ये करते हैं, और अगर किसी ने उनकी हुकूमत तस्लीम की, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान करता है तस्लीम, तो फिर पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है जो दोबारा से शुरू हो जाएगा और जो हमेशा से चलता रहा है। लेकिन इन खूनी लिबरल्स को आप पहचान लें कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का, पाकिस्तान क्यों भंगड़े डाल रहा है, मैं आपको वजह बता देता हूँ।
پی ٹی ایم کی مالی معاونت اور سپورٹ ختم، ٹی ٹی پی کی مالی معاونت اور سپورٹ ختم جو افغانستان سے ہوتی تھی، بی ایل اے، بی ایل ایف اور آپ نام لیتے جائیں تنظیموں کا، ان سب کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ بھارت کا سارا نیٹ ورک اکھاڑ دیا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ان کے سفارت خانوں سے وہ سب ریکارڈ بھی جلا کے چلے گئے ہیں۔ ایز آئی اسپیک ناؤ امریکہ کے سفارت خانے میں آگ لگائی جا رہی ہے، رپورٹس آ رہی ہیں کہ آگ دیکھی گئی ہے امریکی سفارت خانے کے اندر، بڑے پیمانے پر ریکارڈ، ان کے سرورز جو وہاں پڑے ہوئے تھے، ان کا جو اکوپمنٹ پڑا تھا وہ جلا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ثبوت ان کے وار کرائمز کا کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ چل رہا ہے۔ پاکستان کو بس یہی خوشی ہے، پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ہم افغانستان کو اندر سے کنٹرول کریں، پاکستان نہیں چاہتا، یہ دنیا کو ہم واضح کر چکے ہیں۔ پاکستان جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اگر آپ اس وقت بھارتی میڈیا لگا کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید کوئی مر گیا ہے، وہ اپنا یوم آزادی بھول کے رونا رو رہے ہیں کہ طالبان افغانستان میں آ گئے ہیں۔ اس خوف کی ایک بڑی وجہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ہنٹ کیا تھا، وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی آسانی سے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، جن لوگوں نے نیٹو کو شکست دے دی، اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور انڈیا کیونکہ یہ الزام ہم پہ لگاتا ہے کہ پاکستان کنٹرول کر رہا ہے، یہ سب ان کو یہ جینوئن فیئر ہے کہ جنہوں نے افغانستان پہ کنٹرول کر لیا ہے نیٹو کو شکست دے کے، اگر فیصلہ ہو گیا کہ مقبوضہ علاقوں میں آنا ہے انہوں نے، تو بھارت تو نہیں لڑ پائے گا ان سے۔ یہ جو گریلا جنگجو ہیں جنہوں نے ہسٹری رقم کر دیا، پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے دنیا کی سب سے ماڈرن اور سٹرونگ اکوپمنٹ والوں کو شکست دے دی ہے، تو ظاہر ہے انڈیا کہاں لڑ سکتا ہے۔ یہ جینوئن خوف ہے بھارت کو، جس کی وجہ سے یہ چیخیں نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کشمیر کے معاملے میں۔ پاکستان چاہے تو ابھی بھارت کو مجبور کر کے ٹیبل پر لا سکتا ہے، بغیر منہ سے کچھ بولے۔ اس حوالے سے آلریڈی فیئر پہنچ چکا ہے، بھارت میں چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی، کیونکہ ان کی ساری انویسٹمنٹ برباد ہو گئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سافٹ ویئر آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اب، کیونکہ پیسے کی سپلائی جب ختم ہو جائے گی، جب سپورٹ ختم ہو جائے گی، مورل اور فزیکل سپورٹ، آٹومیٹیکلی جب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ پی ٹی ایم کو جو فیول ملتا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پیسوں کی سپلائی ڈرائی ہوتے ہی یہ بھی انسان کے بچے بننا شروع ہو جائیں گے پاکستان میں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ اس حساب سے بھی ہم نے افغانستان کو اندر سے کنٹرول نہیں کرنا، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی مت کرو، اور انشاءاللہ تعالی اب پاکستان میں دہشت گردی میں واضح کمی آئے گی، اگر بالکل ہی زیرو نہ بھی ہو گئی تو واضح کمی ہوگی۔ اس موقع پہ ایک شخصیت کی پریڈکشن آپ کو دوبارہ سے سنوانا چاہوں گا، اور اس پریڈکشن کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے جس طریقے سے ویسٹ یا انڈیا بات کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ سنوا کے تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں بات یہ کہ یہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے، شاید کوئی اور نہ کہے، یہ جس آئی ایس آئی کو آج مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جب تاریخ رقم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دے دی۔ پھر ایک اور جملہ ہوگا، آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی۔ یہ بات جو انہوں نے کی ہے، اس کے پیچھے مطلب جو چھپا ہوا ہے وہ سمجھیں۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے۔ پاکستان پہ جو اتنا بڑا الزام لگتا ہے، یہ اس کی ایڈمیشن بالکل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈبل گیم کھیلی ہے امریکہ کے ساتھ یا کچھ۔ پاکستان نے اپنے مفاد کا تحفظ کرتے ہوئے ٹی ٹی پی کے سیف ہیونز ختم کروا دیے ہیں۔ پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا ہے۔ امریکہ جو افغانستان میں رہا ہے پچھلے 19 سال سے، طالبان کی حکومت جانے کے بعد، وہ افغانستان کے لیے نہیں رہا، وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتا تھا، توڑنا چاہتا تھا، ہمارے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایس آئی نے یہ شکست دی ہے امریکہ کو۔ ٹی ٹی پی کے ذریعے وہ توڑنا چاہتا تھا، ہم نے ٹی ٹی پی کو چھتر لگا کے مار کے بگایا یہاں سے۔ اکا دکا لوگ افغانستان سے آگے کاروائیاں کرتے رہے ہیں، اب وہ بھی رک جائے گی، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہم نے بی ایل اے، بی ایل ایف جیسی تنظیموں کو اب تک اٹ بے رکھا ہے، انہیں روک کے رکھا ہوا ہے، کنٹرول کر لیا ہے، اللہ کا شکر ہے بہت حد تک۔ ابھی بھی جو داسو بس کا واقعہ ہوا تھا، افغانستان سے آ کے بندے نے یہ سارا کچھ ارینج کیا اور سارا وہ واپس بھاگ گیا۔
3 لوگ تھے جن کو ہم نے مانگا ہوا ہے. اب شاید طالبان سے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ لائل ہیں، انصاف کے ساتھ، یا وہ کن لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر وہ جسٹس کے ساتھ اپنی لائلٹی دکھاتے ہیں تو وہ ہمیں وہ بندے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ ابھی آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے. ہم نے پاکستان ٹوٹنے نہیں دیا، اللہ کا شکر ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز کھڑی رہیں، ڈٹ کے کھڑی رہیں، اور عوام نے بھی 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تب جا کے ہم کامیاب ہوئے اس جنگ میں. تو ہم نے جو امریکہ کو شکست دی ہے وہ امریکہ کے عزائم کو ناکام بنا کے شکست دی ہے جو اصل تھے. افغانستان کبھی تھا ہی نہیں امریکہ کا مقصد ہوتا تو افغان آرمی کی تربیت بہتر ہوتی. مقصد ہوتا تو افغان آرمی کو کم از کم ان خطوط پہ استوار کیا جاتا کہ وہ کبھی طالبان کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتے، مرنے کو ترجیح دیتے. اس کا مطلب ہے افغان آرمی پہ کوئی محنت نہیں کی گئی. جو پیسہ بھی تھا وہ افغان فوج پہ اس طرح نہیں لگا، بلکہ سارا پیسہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے لیے لگا ہے. ISI نے اس چیز میں امریکہ کو شکست دی ہے. یہ سمجھ لیں ہمارا بیانیہ ہوگا اگلے آنے والے کئی سالوں تک، کیونکہ پاکستان کو اب ٹارگٹ کیا جائے گا. یہاں پہ جو افغانستان میں اب نئی حکومت آنے جا رہی ہے، اس کو پرو پاکستان سمجھا جائے گا، اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اب ڈفرنٹ قسم کا بیانیہ اور ہائبرڈ وار لانچ کی جائے گی. آپ نے کبھی یہ نہیں ماننا، کیونکہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈبل گیم کھیل کے کوئی کچھ کیا ہے، یا ہم کوئی کسی ایک کو فیورٹ. ہماری آفیشیل پوزیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے. ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے. نمبر 2، ہم افغانستان کے اندر کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہتے. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر کوئی اپنے پپٹ بٹھانا. ہم صرف چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. بس ہمارا اتنا انٹرسٹ ہے. اور اسی بیانیے پہ میں آپ صاحب کو بھی کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس طرح کی بات کریں، نہ کہ اس کلپ سے وہ مطلب نکالیں جو کہ نارملی لیا جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ. یہ تصویر ذرا دیکھیں ناظرین، میں آپ کو یہ صرف اس لیے دکھا رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کہیں گے میں کیا نواز شریف کی بات لے آیا ہوں. جو لوگ صرف ملک میں حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اس نظریے کا نام ہے. یہ ایک نظریہ ہے کہ آپ نے پیسہ مال اس ملک میں بنانا ہے، لیکن جب وقت آئے گا کھڑے ہونے کا تو آپ نے فرار ہو جانا ہے. اس نواز شریف نے بھی یہی کیا تھا، اشرف غنی نے بھی یہی کیا ہے. اس لیے اگلی بار جب اپنے حکمران چنیں تو سوچ سمجھ کے چنیں.